Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آپ کے غسل کے بارے میں کافی سوالات آئے ہیں۔ غسل کی اقسام، طریقہ، تمام تفصیلات ہم بتا چکے ہیں کہ غسل کون کون سے ہیں، خواتین کے، مرد کے، مشترکہ جو بھی غسل ہیں، طریقہ، ہر چیز بتا چکے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں مومنین کے جو بار بار آتے ہیں اور ان کی وضاحت آج اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سوالات سینکڑوں دفعہ پوچھے جا چکے ہیں۔ اہم ترین سوالات ہیں، درست سوالات ہیں، مومنین اپنی جگہ پہ درست ہیں، یہ سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں، ان سوالات کا ذکر کریں گے اور ان کے انشاءاللہ جواب دیں گے۔ پہلے یہ ہے کہ کیا غسل سے پہلے یا بعد میں وضو یا مسح کی ضرورت ہے؟ یہ مرد و خواتین کے حکام ہم مشترکہ بتاتے ہیں۔ جہاں فرق ہوگا مرد اور خاتون کا وہاں ہم انشاءاللہ ذکر کر دیں گے کہ خاتون کے لیے یہ حکم ہے، مرد کے لیے یہ حکم ہے۔ غسل سے پہلے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی غسل ہو۔ اسی طرح غسل سے پہلے مسح کی ضرورت نہیں ہے، غسل کے بعد مسح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی غسل ہو۔ خواتین کا جو استحاضہ کا حکم ہے وہ مختلف ہے، وہ ہم استحاضہ والی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے جو احکام انجام دینے ہیں استحاضہ متوسطہ یا قلیلہ یا کثیرہ کے، وہ الگ حکم ہے۔ لیکن عمومی طور پہ کسی بھی غسل سے پہلے یا بعد میں نہ وضو کی ضرورت ہے نہ مسح کی ضرورت ہے۔ کیا غسل میں ایک بار پانی ڈالنا کافی ہے؟ ایک دفعہ آپ نے پانی ڈالا ہے، شاور کے نیچے ہیں یا پانی ڈال رہے ہیں، کسی بھی صورت میں ایک دفعہ آپ نے سر دھو لیا، دائیں سائڈ دھو لی، بائیں سائڈ دھو لی، سر گردن سمیت دھونا ہے، ایک دفعہ دھو لیا، یقین ہو گیا کہ نجاست جسم پہ نہیں تھی، دھو لیا ہے تو غسل ہو چکا ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ تین دفعہ دھویا جائے، جسم کے ہر حصے کو، سر کو گردن سمیت، دائیں سائڈ کو بائیں سائڈ کو، تین دفعہ مستحب ہے، ایک دفعہ پانی ڈالنا واجب ہے۔ کھڑے ہو کر یا کپڑوں میں غسل کرنا کیسا ہے؟ بعض مومنین پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہم غسل کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ درست ہے۔ بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں، درست ہے۔ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، کسی بھی صورت میں غسل کرنا درست ہے۔ اور اسی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک بندہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، وہ غسل کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ یقین ہو کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ دھل چکا ہے تو غسل آپ کا درست ہے۔ غسل کی نیت کیسے کرنی ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی غسل ہو، حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، جنابت ہے، مس میت ہے، فقط ذہن میں یہ ہو کہ میں کون سا غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، قربتاً اللہ، بس یہی نیت ہے۔ اگر نماز کا وقت قریب ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ واجب قربتاً اللہ، باقی اس کے علاوہ قربتاً اللہ بھی کہہ دیں گے تو واجب، اگر نہیں بھی کہا تو آپ کا غسل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ واجب کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ واجب کہیں گے نماز کا وقت قریب ہے تو اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن واجب کہنا بھی ضروری نہیں ہے، واجب کہنا ضروری نہیں ہے۔ کیا خاتون کو تمام بال دھونے ضروری ہیں؟ یہ خواتین مسئلہ پوچھتی ہیں کہ کیا سر کے تمام بال دھونا ضروری ہے؟ سر کے تمام بال دھونا خاتون کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، تو سر کے جو قریبی حصہ ہے اس کو دھو لے گی خاتون، تو اس کے جو قریبی بال ہیں، سر کے قریبی بال، اس کو اگر دھو لیے ہیں، باقی بال نہیں دھوئے، پھر بھی اس کا سر دھل گیا ہے، اس کا غسل ٹھیک ہے۔ چاہے وہ باقی جو بال، اس کے جو لمبے بال ہیں، ان کو نہیں بھی دھویا تو اس کا غسل ٹھیک ہے۔ سر کے قریبی بالوں کو دھونا ضروری ہے۔ یہ خاتون کا ایک مسئلہ جو زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ غسل سے پہلے کلی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ جی، غسل سے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا تین بار، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ غسل سے پہلے یہ مستحب ہے، اور غسل سے پہلے احتیاطاً جو ہے انسان نجاست کو جسم سے دور کر لے، پھر غسل کرے تاکہ اس کا غسل یقینی طور پہ درست ہو جائے۔ غسل کے دوران حدث اصغر ہو جائے، غسل کے دوران غسل کر رہے ہیں، آپ کو پیشاب آ گیا ہے، پخانہ کیا آپ نے، ری خارج ہو گئی ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ غسل آپ کنٹینیو کریں گے یا غسل ختم ہو چکا ہے دوبارہ سے کرنا ضروری نہیں ہے؟ وہیں سے آپ نے مثلا سر دھو لیا ہے، دائیں سائڈ دھو لیا، حدث اصغر ہو گیا ہے، تو اب حدث کے بعد آپ نے بائیں سائڈ دھونی ہے، آپ کا غسل درست ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب نئے سرے سے دوبارہ آپ نے غسل شروع کرنا ہے۔ نیت کب کرنی ہے؟ جب آپ سر پہ پانی ڈالنے لگیں تو اس وقت آپ نے غسل کی نیت کرنی ہے، پھر ہر حصے کو دھوتے وقت نیت کرنا نہیں ہے ضروری، فقط ایک دفعہ آپ نیت کر لیں گے تو یہ کافی ہے۔ یہ بھی سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ نیت کب کرنی ہے؟
गुस्ल के दौरान हदस असगर हो जाए, यानी हदस असगर की वजाहत कर चुके हैं कि जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, री खारिज हुए, पेशाब आ गया, पखाना आ गया, तो इस सूरत में आपने वहीं से गुस्ल को कंटिन्यू करना है, नए सिरे से गुस्ल नहीं करना। हाँ, इस गुस्ल में एक फ़र्क ये है कि ये गुस्ल तो आपका दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन इस गुस्ल से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके गुस्ल के दौरान हदस असगर हो गया था। इस गुस्ल के बाद आप नमाज के लिए वज़ू करेंगे, बाकी आपका गुस्ल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और गुस्ल भी ठीक है, नमाज के लिए आपको वज़ू करना पड़ेगा। ये सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोमिनीन से एक बहुत ज़रूरी गुजारिश करता चलूँ, ज़ाती मसरूफियात की वजह से और मोमिनीन के सवालात इतना कसरत से आते हैं कि व्हाट्सएप पर कॉल नहीं उठा सकते हम, वॉइस मैसेज का भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ इराक़ में ख़ुसूसी तौर पे वॉइस मैसेज हमारे डाउनलोड भी नहीं हो रहे, जा भी नहीं रहे, बहुत मसाइल इंटरनेट के चल रहे हैं। और वैसे भी वॉइस मैसेज सुनना काफ़ी देर हो जाती है, एक मसला होता है और 5-5, 6-6 मिनट का वॉइस मैसेज आ जाता है। तो वॉइस मैसेज और कॉल से माजरत चाहते हैं मोमिनीन से। जो अगर पर्सनल सवाल यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर सकते, मोमिनीन एतराज़ करते हैं कि आप यूट्यूब चैनल की तशहीर के लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें कोई तशहीर आज तक किसी मोमिन को नहीं कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हम पैगाम पहुंचा रहे हैं, फ़िकी पैगाम जो हर मोमिन के घर तक पहुंचेगा। हमें जो दुआ मिलेगी वो चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तशहीर की ज़रूरत नहीं है। तो यही है, अर्ज़ करनी है कि लिख के अगर सवाल भेजेंगे व्हाट्सएप पर, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।